اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم حضرت امام حسین ابن علی کی آمد پر تمام مومنوں کو بالخصوص امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ صد عظمت پناہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انتہائی خوشی کا عالم ہے، خوشی کا موقع ہے، پر مسرت سما بنا ہوا ہے، کیونکہ آج اس ہستی کی آمد ہے کہ جس کے بارے میں نبیوں کے سردار اور وجہ تخلیق کائنات ما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی، جو محبوب کبریا ہیں، جو خود مصباح الہدا ہیں، جو خود سفینۃ النجاہ ہیں، وہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں چھوٹا سا بچہ چھوٹے سے حسین ہے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور اعلان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں، یہ جو چھوٹا سا حسین ہے نا، یہ ہدایت کا چراغ بھی ہے اور کشتی نجات بھی۔ یہ نہیں کہا کہ ہدایت کا چراغ ہوگا کشتی نجات ہوگا، نہ، اس کا وجود ہی ہدایت ہے، اس کا وجود ہی نجات ہے۔ لہٰذا بہت عظیم مناسبت ہے، اس مناسبت پر دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ امام حسین کے عاشقوں میں شمار کرے، کیونکہ آپ ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کیونکہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو دو چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے، یا تو ہدایت یا نجات۔ ہدایت پا گیا تو نجات مل جائے گی، لہٰذا ہدایت اگر چاہیے تو پھر بھی حسین دے گا، نجات چاہیے پھر بھی حسین دے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کربلا کا میدان ہے، میرے آقا حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا اور اپنے 7 اقربا کو لے کے چلے، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، میں ہدایت دے سکوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی کربلا کا راہی ہوا، جو بھی کربلا اور کربلا والوں سے عشق کرتا ہے، وہ ہدایت بھی پاتا ہے، وہ نجات بھی پاتا ہے۔ آج بھی سرزمین کربلا پر، سرزمین عشق پر، کئی ایسے غیر مسلم آتے ہیں جو حسین کے روضے کو دیکھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور یقیناً جب وہ ہدایت یافتہ ہو کے مسلمان اور شیعہ بنتے ہیں تو آخرت میں وہ نجات بھی پاتے ہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ کون حسین؟ کہ جس کے نانا سید الانبیاء ہیں، جس کے نانا وہ ہیں کہ جن پہ قرآن نازل ہوا، جن کے نانا وہ ہیں کہ جن کی مدح سرائی میں قرآن قصیدے پڑھتا ہے، جن کی مدح سرائی میں قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوا، یہ جو بھی بولتا ہے وہی بولتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ پھر بابا کون ہے؟ شیر خدا، مرتضیٰ، مشکل کشا، کہ جس کی وجہ سے ایمان مکمل ہوا، جو خود کل ایمان بنا، جس نے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو اتنی شمشیر زنی کی کہ وہ منافق مشرک ان کی نہ بند ہونے والی زبانیں بھی میرے مولا نے کاٹ کے رکھ دی۔ اور آپ کی مادر کون ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، جو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، جن کے بارے میں آیت تطہیر قصیدہ بن کے نازل ہوئی، جن کے بارے میں آیت مباہلہ قصیدہ بن کے نازل ہوئی۔ تو جس کا نانا بھی معصوم ہو، جس کا بابا بھی معصوم ہو، جس کی مادر اور جس کا بھائی بھی معصوم ہو، تو ایسے عصمت کے پروردہ کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، کہ جس کی بہن زینب عالیہ بن گئی، جس کی بہن وہ ہے جس نے ایسے خطبات ارشاد فرمائے کہ شام کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ حسین کہ جو نکلا 72 کو لے کے، لیکن پورے عالمین پہ 72 کو غالب کر دیا۔ آج بھی ندائے پروردگار آتی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین ابن علی نے کربلا کے
میدان میں اللہ کا ذکر کیا، پھر اللہ نے بھی کہا ہے حسین تو نے میرا ذکر کیا ہے۔ ان خون آشام تلواروں میں، ان شہداء کے ماحول میں، اس خونی ماحول میں یزیدیت کے سامنے ببانگے ڈھول ڈنکے کی چوٹ پر تو نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے۔ میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں اذکرکم، میں تو تیرا ذکر کروں گا جب تک مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدا آتی رہے گی، حسین حسین بھی ہوتا رہے گا، حسین حسین بھی ہوتا رہے گا۔ لہٰذا آئیں مل کر ہم یہ اقرار کریں، اے حسین آپ مصباح الہدیٰ اور سفینۃ النجاہ ہو، لہٰذا ہم آپ کے دامن سے متمسک ہیں، آپ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم بھی ہدایت پا جائیں اور ہم بھی نجات پا جائیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی عاشق حسین بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور دشمنان حسین سے بیزار رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ